عمل تم کتنی سست ہو، جلدی کرو، مہمان پہنچنے والے ہیں اور تم آہستہ آہستہ لگی ہوئی ہو۔ بس ممانی مٹن کڑھائی تقریباً تیار ہے، بریانی چکن اچاری تو تیار ہو چکی ہے۔ عمل نے ایک نظر صدرہ کی طرف دیکھا جو ایک دم دلہن کی طرح تیار ہو کر کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ممانی اگر آپ سلاد بنا دیں تو میں تب تک کپڑے تبدیل کر لوں اور ناشتہ بھی۔ جب وہ کھانا کھانے لگے گے تو میں روٹیاں اور گرم گرم چکن رول بھی بنا دوں گی۔ عمل جھجکتے ہوئے بولی، عمل تمہیں پتا تو ہے کہ میں نے کبھی کچھ کاٹا نہیں تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ صدرہ حسب عادت کام کا سنتے ہی چھوٹے بچوں کی طرح بہانہ کرتے ہوئے بولی، تم بنا لو نا خود ہی، ویسے بھی میں نے ابھی نیل پالش لگائی ہے، اور ناشتہ ویسے بھی تو تم لیٹ ہی کرتی ہو نا۔ صدرہ اپنے ناخنوں پر پھونک مارنے لگی۔ ویسے صدرہ کسی حد تک درست تھی، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، مگر مجال ہے کہ کبھی صدرہ نے کبھی کوئی کام کیا ہو۔ اب جس کو بھی مفت کی نوکرانی ملی ہو وہ بھلا کیسے کام کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی آج آنے والے مہمان کوئی عام تو تھے نہیں، مہمان صدرہ کے میکے سے آ رہے تھے۔ اب میکے کی آمد پر لڑکی کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ تو ایک شادی شدہ خاتون ہی بتا سکتی ہے۔ صدرہ کچن میں کھڑی عمل کو ٹکا سا جواب دے کر باہر نکل آئی اور عمل منہ میں بھڑبڑاتی ہوئی خود ہی سلاد کاٹنے لگی۔ عمل تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہیں کمرے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تراب عمل کو کچن میں دیکھ کر کچن میں گھس آیا۔ عمل نے ایک نظر تراب کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ سلاد کاٹنے لگی۔ عمل کیا ہوا، خیریت ہے؟ نہ اتنا کچھ بنا رہی ہو؟ ہاں مہمان آنے والے ہیں، کوئی خاص مہمان لگ رہے ہیں۔ اچھا تم نے کیوں منہ بنا رکھا ہے؟ تراب عمل کے ساتھ مل کر سلاد کاٹنے لگا۔ میں نے اب کچھ کہا بھلا تراب؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم کچھ کہتی نہیں ہو۔ تمہیں پتا تو ہے کہ میں پہلے کتنا بولتی یا کتنی باتیں کرتی۔ عمل تراب کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اور تمہیں بھی پتا ہے نہ عمل کہ مجھے کم بولنے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ ہاں جانتی ہوں کہ میں تمہیں بالکل نہیں پسند۔ اب یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ تراب حیرانی سے عمل کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے۔ اب تم اس بات پر منہ بنا لو گی اور پھر 2 دن تک نخرے کرو گی، حالانکہ یہ بات بھی تم نے خود کی۔ تراب عمل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اتنی بری لگتی ہوں میں تمہیں؟ نہ تمہیں میرا خاموش رہنا پسند اور نہ ہی میرا بولنا۔ ارے میں نے ایسا کب کہہ دیا؟ میں تم سے بھلا باتوں میں کب جیت سکتی ہوں؟ تم ٹھہرائے پڑھے لکھے اور میں ان پڑھ جاہل لڑکی۔ عمل اب یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تراب عمل کی بات سن کر حیران تھا۔ عمل خاموشی سے سلاد بنانے میں مصروف۔ عمل میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آہے تراب کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ تراب کے ہاتھ میں موجود تیز دھار چھری تراب کی انگلی کو زخمی کر چکی تھی۔ اف اللہ تراب اتنا خون تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرو؟ عمل نے جلدی سے تراب کی زخمی انگلی کو دبا دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی تیز دھار ہے۔ عمل ادھر دیکھنے لگی۔ جب انگلی پر باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو جلدی سے تراب کی انگلی کو منہ میں دبا لیا۔ عمل تراب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو نیچے کی طرف جھکا تھا۔ کیا ہے یہ لڑکا؟ میں اس کے قابل بھی نہیں، شاید میں کسی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی یہ کسی لاڈلی کی طرح میری ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ مجھ نصیبہ ماری میں ایسے کیا نظر آتا ہوگا؟ نہ تن نہ من نہ دھن۔ شاید مجھے خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مگر کیسے؟ بھلا کوئی ضعیف انسان اپنی لاٹھی کو خود سے دوڑ پھنک سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لاٹھی ہی واحد سہارا ہے؟ کیا کر رہی ہو عمل؟ تم پاگل ہو، انفیکشن ہو جائے گا۔ عمل تراب کا خون چوس لینا چاہتی تھی۔ تراب نے واپس انگلی کھنچنے کی کوشش کی۔ عمل نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو ایک سائیڈ سے پھاڑا اور پھر تراب کی انگلی پر باندھنے لگی۔ تراب عمل کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے عمل تمہاری 80% پریشانیوں کی وجہ تمہارا خاموش رہنا ہے۔ تم جو ہر زیادتی پر خاموش رہتی ہو اسی وجہ سے اتنی پریشان بھی ہو۔ کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ یہاں حق مانگنے سے نہیں ملتے، کھنچنے پڑتے ہیں۔ یہ زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے جہاں ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کی خاطر دوڑ رہا ہے۔ تم جیسے خاموش طبیعت انسانوں کو یہ دنیا ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہے۔ عمل تراب کی انگلی پر پیٹی باندھ چکی تھی۔ تراب میری بقیہ 20% مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم وہ کبھی نہیں جان پائے؟ کچھ مشکلات انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، شاید میرے نصیب میں یہ سب ہی لکھی ہیں۔ عمل مہمان آ گئے ہیں۔ تراب تم؟ صدرہ حیرانی سے دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کچھ کام تھا عمل سے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کام تھا۔ عمل تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اسے مت بلایا کرو؟ جس دن تم لوگوں کے ماموں نے تم دونوں کو دیکھ لیا مجھے خواہ مخواہ ذلیل کروا گئے تم دونوں۔ عمل بیچاری کو تو پتا بھی نہیں، مجھے تو امی نے بھیجا ہے اور ویسے بھی ممانی میں جانے ہی والا تھا۔ تراب جاؤ، مہربانی ہوگی۔
تمہاری عمل کی جان چھوڑ دو، اسے کوئی کام کرنے دو، پہلے ہی وہ بہت حرام ہے۔ تراب نے ایک نظر عمل کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی، اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکل پڑا۔ تم نہ اپنی عاشق معشوقی کو چھوڑ کر کام پر بھی دھیان دے دیا کرو، مہمان آ چکے ہیں، جلدی سے روٹیاں بناؤ۔ صدرہ نے غصے سے کچن کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبح کے 10 بجے مشال کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں متنازع لیکچرار احسان صاحب کا آفس ڈھونڈتے ہوئے آفس تک پہنچ چکی تھی اور مسلسل دروازہ نوک کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہی کھڑے رہنے کے بعد مشال نے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی مگر کچھ خاص نظر نہ آیا۔ اچانک آفس کا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکلی۔ سنو لڑکی، احسان صاحب اندر ہی ہیں۔ لڑکی چلتے چلتے روکی، جی اندر ہی ہیں، اور پھر آگے کی طرف چل دی۔ مشال نے دروازہ کھولا، میں آئی کم سر؟ جی محترمہ آ جائیں۔ مشال تھنکس بولتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ آئی ایم ڈاکٹر مشال فرام سوشل سائنسز۔ مشال نے اپنا تعارف پیش کیا اور احسان صاحب کے اشارے پر کرسی پر براجمان ہو گئی۔ آپ احسان صاحب ہی ہیں؟ وہ معاف کیجیے، پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو اس وجہ سے کنفرم کر رہی ہوں۔ احسان صاحب چہرے پر خوبصورت داڑھی سجائے ہلکی سی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولے، جی میں ہی ہوں، بتائیں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی مدد کی تو خیر ضرورت نہیں ہے احسان صاحب، بس کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ ڈسکشن کا مطلب یہی تو ہے کہ آپ ان باتوں پر میری رائے لینا چاہتی ہیں اور میرے خیال سے یہی مدد ہوتی ہے۔ احسان کے جواب کے بعد مشال روایتی انداز میں ہونٹ ایک طرف لمبے کر کے تنزیہ سا مسکرائی، دیکھیں احسان صاحب، آپ یہاں مجھ سے سینئر ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے سے پہلے مجھے آپ سے خود بات کر لینی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ احسان صاحب، آپ کے خیال میں کسی ٹیچر کا اپنی اسٹوڈنٹ کو بلیک میل کرنا یا اس کے ساتھ غلط حرکات کرنا کیسا عمل ہے؟ کہ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ احسان صاحب، میں چاہتی تو سیدھا آپ کے چیئرمین صاحب کے پاس بھی جا سکتی تھی یا سیدھا وائس چانسلر کے پاس بھی، مگر میں ایک موقع آپ کو دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ اعتراف جرم کر لیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ احسان صاحب ایک دم آگ بگولا ہو چکے تھے۔ کول ڈاون احسان صاحب، کیا مطلب کول ڈاون؟ تم یہاں میرے آفس میں آ کر مجھ پر ہی بہتان بازی کر رہی ہو۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آفس آپ کا ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا، اگر بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ تم جانتی بھی ہو کہ اس طرح کسی پر الزام تراشی کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ احسان صاحب کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی۔ احسان صاحب، میں ویمن پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہوں تو مجھ سے بہتر یہ بات بھلا کون جان سکتا ہے؟ تمہیں کسی نے غلط انفارمیشن دی ہو گئی، میں اس منصب پر بیٹھ کر ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو غلط کب کہہ رہی ہوں؟ احسان صاحب، البتہ انسان کی نیت کب بدل جائے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور ویسے بھی تم مردوں کی زبان سے پانی ٹپکنا تو عام سی بات ہے۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بس احسان صاحب، بس کچھ شرم کر لیں، اپنی بیٹوں کی عمر کی لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہوئے اور ہوش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ مولوی ٹائپ دھاڑی والے مرد تو ہوتے ہی ہوش کے پجاری ہیں۔ بہت ہو گیا ڈاکٹر مشال، میں آپ کی یہ بکواس اب مزید نہیں سن سکتا۔ احسان صاحب کے چہرہ زرد ہو چکا تھا اور ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ مشال اپنے بیگ سے ٹشو پیپر نکال کر احسان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، احسان صاحب، اگر کوئی مرد پروٹیکشن والے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں، کیونکہ اب میں آپ کو یونیورسٹی میں گھسیٹنے والی ہوں۔ مشال نے پرس اٹھایا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر کون ہے وہ جس کو میں نے بلیک میل کیا؟ کیا ثبوت ہیں تمہارے پاس؟ احسان صاحب، آخر کتنی لڑکیوں کو کر چکے ہیں جو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہو سکتی ہے؟ ہم بلڈی ملائر۔ مشال تنزیہ انداز میں بڑبڑاتی ہوئی آفس سے نکل آئی۔ تراب، مجھے ایک بات تو بتاؤ، آخر اس موبائل میں سے تمہیں ایسا کیا ملتا ہے کہ تم سارا دن اس میں سے باہر نکلتے ہی نہیں؟ تراب کو حسب عادت موبائل میں گھسا ہوا دیکھ کر عادل نے تراب سے موبائل چھین لیا تھا۔ یار تم سب کو میرے موبائل سے آخر مسئلہ ہے نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد صرف موبائل ہی ہے۔ یار میں کچھ سرچ کر رہا تھا۔ اچھا تراب، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے کتنے معجزات ہوتے ہیں؟ عادل کے ذہن میں پیر انور قادری کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ ہر حال میں تراب کو لاجواب کرنا چاہتا تھا۔ عادل کے لیے تراب کو لاجواب کرنے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ اپنے نفس کو مطمئن کر سکے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ وہ اور اس کا خاندان سالوں سے جس راستے پر ہے وہی راستہ حق کا ہے۔ یار مجھے نہیں سننے یہ معجزات، مجھے ایک موضوع سرچ کرنے دو۔ تراب نے عادل سے موبائل واپس کھینچ لیا۔ نہیں عادل، تمہیں سننا ہی ہوگا۔
طلاب نے موبائل سے فرضی طور پر نظریں اٹھائی اور بولا، اچھا عادل تم شروع کرو، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، موبائل جیب میں رکھو، یہ ضروری ہے۔ ہاں ضروری ہے، بہت ضروری۔ اچھا شروع کرو، میں سن رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے ولی کتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور تم ان کے خلاف کھل کر باتیں کرتے ہو۔ اچھا کتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بتانا ذرا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے، انہوں نے پانی پر پیدل چل کر دکھایا تھا اور انہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی ایک کشتی صحیح سلامت واپس نکال لی تھی۔ بس یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ طلاب عادل کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں مجھے بات مکمل کرنے دو، میں بات سمجھ چکا ہوں۔ تم یہ بتاؤ تمہیں یہ سلو پوازنن کون کر رہا ہے؟ یہ ہلکا ہلکا زہر کون دے رہا ہے؟ طلاب تنزیہ انداز میں بولا تھا، ایسی کوئی بات نہیں طلاب، تم اپنی آنکھوں سے یہ بوجھ کی عینک اتار دو، ضروری نہیں کہ جو تمہارا نظریہ ہے وہی صحیح ہے۔ عادل نے فخریہ انداز سے کتاب طلاب کے سامنے رکھ دی۔ طلاب نے ایک نظر کتاب کو دیکھا اور پھر زیر لب مسکرا کر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسی کسی کتاب پر یقین کروں گا جو آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی اور جس کے متعلق یہ بھی کنفرم نہیں کہ یہ کتاب اپنی اصل حالت میں ہے بھی یا نہیں؟ کتاب کو چھوڑو، کوئی لاجیکل بات کرو۔ اسلام ایک لاجیکل دین ہے۔ کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ کوئی بندہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو صحیح سلامت باہر نکال لے؟ تمہیں پتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان قیصر و کسری پر حاکم تھے تو ایک شخص نے خلیفہ وقت سیدنا عمر سے کہا تھا کہ دریائے نیل میں سفر کے لیے بحری بیڑا بنایا جائے، مگر سیدنا عمر نے یہ کہا کر بیڑا بنانے کی اجازت نہ دی کہ جب بیڑا ڈوبتا تو سب ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اب چیک کرو، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ کشتی ڈوب گئی تو سب مر جائیں گے، مگر تم کہتے ہو کہ فلاں شخص نے 12 سال پہلے ڈوبنے والے کشتی نکال لی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا عبد القادر جیلانی بغداد والے سیدنا عمر سے بڑے بزرگ تھے؟ کیا سیدنا عمر کو نہیں پتا تھا کہ بیڑا بچ بھی سکتا ہے؟ سب کہانیاں ہیں، فلاں نے یہ معجزہ دیکھا دیا، فلاں نے یہ دیکھا دیا۔ میری بات لکھ لو، جتنے معجزات ہونے تھے ہو چکے، اب قیامت تک کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب کیمرے کا دور ہے۔ لوگ تب تک معجزہ مانیں گے ہی نہیں جب تک ویڈیو خود نہ دیکھ لیں، اور ویڈیو تو تب لاؤ گے جب معجزہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دانت غزوہ عہد میں شہید ہو گئے تھے، وہاں تو کوئی معجزہ ہوا نہیں، اور یہاں تم لوگ ایسے ایسے معجزات کے واقعات اٹھا لاتے ہو کہ عقل دھنگ رہ جائے۔ یار اگر اتنے ہی پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے پوری دنیا مسلمان کیوں نہ کر لی؟ طلاب کو ایک دم تیز تیز بولتا دیکھ کر عادل کا منہ کھلا سا رہ گیا۔ طلاب واپس موبائل استعمال کرنے لگا۔ میں تو کہتا ہوں شکر کرو کہ تمہارے بزرگوں کو انگلش نہیں آتی اور انگریزوں کو پنجابی نہیں آتی، ورنہ اس دین کا جو مذاق تم لوگوں نے بنوا دینا تھا پوچھو ہی مت۔ یہ میرے قابو نہیں آنے والا، اس کو کسی طرح درگاہ پر لے جانا ہی پڑے گا، وہی اس کی عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ عادل منہ لٹکا کر دل میں سوچنے لگا،